بسم اللہ الرحمن الرحیم. I welcome all of you. رپورٹنگ کے حوالے سے یہ 4 روزہ کورس ہم نے شروع کیا ہے. اس کورس کا مقصد رپورٹنگ کے حوالے سے مختلف رپورٹنگ کے ایونیوز کو ڈسکس کرنا، موجودہ ٹیکنالوجی سے روشناس کروانا. آپ نووارد نہیں ہیں اس شعبے میں، بلکہ پروفیشنل ڈگریز بھی رکھتے ہیں اور اپنے تخصیص کے شعبے میں کچھ نہ کچھ تجربے کے حامل بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ دل جمی کے ساتھ اس میں حصہ لیں گے اور یہ ہم سب کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. نیوز آپریشنز میری نظر میں آج کے دور میں اٹ ہیز چینجڈ آل دا مائنڈ سیٹ. پوری پاکستان ٹیلی ویژن یا دنیا کے ٹیلی ویژن کے اندر جو نیوز آپریشنز ہیں وہ ایک نئی ڈائمینشن پہ جانا شروع ہو گئے. بنیادی طور پہ ٹیلی ویژن کے طویل ایکسپیرینس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے لیے لکھنا، خاص طور پہ نیوز کے شعبے کے لیے لکھنا جو ہے وہ کئی لحاظ سے آسان بھی ہو جاتا ہے اور کئی لحاظ سے مشکل بھی ہو جاتا ہے. جتنے اچھا لکھنے والوں کو پڑھیں گے، جتنا جو ایسے لوگ جنہوں نے نام پیدا کیا اپنی کریٹیو رائٹنگز کے لیے، ان لوگوں کو آپ جب پڑھیں گے تو پھر شاید آپ کے اندر وہ آنکھ ڈیولپ کر سکے کہ جو آپ سے بھی بہت سے اچھے جملے، کوئی اچھی تحریریں جو ہیں وہ لکھوا سکیں. پارلیمنٹ از یور ہائیسٹ لیجسلیچر، لا میکنگ اتھارٹی. قانون ملک کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ. یونائٹڈ اسٹیٹس میں صوبوں کی سطح پر بھی سینٹ ہوتا ہے، تاکہ جو نیو یارک اسٹیٹ ہے اس کا کیپٹل ہے آلبنی، بہت کم لوگوں نے سنا ہے. تو ان کے جو چھوٹے شہر ہیں نیو یارک اسٹیٹ کے یا کیلیفورنیا کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کے یا جو دوسرے کم ترقی یافتہ، وہاں بھی اس طرح کی تفریق ہے. وہ جو راجیہ سبھا ہے اس کے ممبر ہیں آسام سے. اسی طرح برطانیہ میں جو لوور ہاؤس ہے دیٹ از کالڈ ہاؤس آف کامنز، اپر ہاؤس از ہاؤس آف لارڈز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome you all. It's a great honor for me to be among the galaxy of the young professionals. It's a bouquet. اور شکور صاحب نے جو کہا میرے لیے یہ ایک سند اور ایک اعزاز کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ میں نے خبر بنانا، نیوز ایڈیٹنگ کرنا، رپورٹنگ کرنا شکور صاحب سے سیکھا. آپ کو وہاں ایک ہیومن انٹرسٹ سٹوری ملیں گی کہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے گھر سے کھانا دے رہے ہیں. ریڈ کراس جو ہے وہ وہاں ہیلپ کے لیے آ گئی ہے اور سرگرمیاں ہوگی. تو اف یو گیدر سویٹ فیکٹس، بٹر فیکٹس اینڈ آفیشیل فیکٹس، اور آپ اگر وہاں سے رپورٹ کریں گے تو وہ رپورٹ آپ کی بڑی کمپریہنسو ہوگی. تو آلویز لک فار ان دی کنفلکٹ زون. ویسے تو ہر جگہ ہونا چاہیے لیکن آپ پر پابندی نہیں ہے، لیکن ایک اچھا رپورٹر کنفلکٹ زون سے اگر ان چیزوں کو دے گا تو اس کی رپورٹ دوسرے رپورٹر کی نسبت اس چیلنجنگ اس میں بہت بہتر ہوگی. 1993 میں امریکن فورسز صومالیہ میں القاعدہ کے خلاف جنگ کر رہی تھی. یہ میں آپ کے ساتھ اب وہ ڈبیٹ شروع کر دیا میں نے جو میں نے پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھ کے کی ہوئی ہے، اسی طرح 1 to 1. تو ہمیں نہ سمجھیے گا سر، ہے پرویز مشرف ہمیں نہ سمجھیے گا سر، یہ تھوڑے لگے نہیں سر یہ کہہ رہے ہیں انفارمیشن سیکورٹی ایجنسیز کو دے دیا کریں. ویسے میں نے مذاق کوشش انہوں نے بھی کی تھی. آپ نے 1993 میں جنرل فرح عدید اور القاعدہ کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی. فرح عدید جو ہے وہ القاعدہ کے ساتھ مل کے امریکن فورسز کے خلاف لڑائی کر رہا تھا. اس پہ 2 فلمیں بھی بن چکی ہیں، اس پہ 3-4 کتابیں بھی چھپ چکی ہیں، آپ کتابیں لے کے پڑھ سکتے ہیں. جرنلزم میں جو بنیادی بات ہے رپورٹنگ کے حوالے سے کہ وہ بہت ہی آبجیکٹیو ہونی چاہیے. امت ایک اخبار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی
एक ख़ास नुक्ता नज़र को, इस्लामी नुक्ता नज़र को, और इस्लाम अखबार है वो तो बिल्कुल ही आप देखें उसमें तो तस्वीर उन्होंने वो किसी की तस्वीर नहीं छापते और प्योरली एक इस्लामिक आइडियालॉजी को रिफ्लेक्ट करने वाला न्यूज़पेपर है कि हम अपनी ख़बर को एम्फेसिस उस पर करने के लिए और उसकी सेंस को कन्वे करने के लिए तो उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ रखी हुई हैं। न्यूज़ अलर्ट है, न्यूज़ अलर्ट है, जस्टिन है, जो भी उसका नाम दे लें, और उसके बाद है ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का फ़ैसला नो डाउट असाइनमेंट डेस्क, उससे ऊपर जो भी हायरार्की होती है हर जगह पे, पीटीवी में डिफरेंट है, बाकी जगहों पे डिफरेंट है, डायरेक्टर न्यूज़ होता है सबसे ऊपर न्यूज़ के हवाले से, वो फाइनल करता है। अलबत्ता उसमें पॉलिसी इन्वॉल्व होती है अदारे की, ख़बर की जो अहमियत है उसको डिटरमिन किया जाता है। वो ख़बर जैसे कि आपके पास आई है, आपने ख़बर को जज करना है कि इस ख़बर की क्या अहमियत है, कितना इम्पैक्ट है। उसके बाद आपने उसके साथ सलूक क्या करना है, ख़बर को ऑन एयर किस तरह करना है। जब हम इसको एडिट कर लेंगे, अगर आगा साहब आके, शकूर साहब आके कहते हैं कि जी के बिल्डिंग शॉट को आप आखिर में कर दें, तो वो इतना आसान नहीं होता। लीनियर एडिटिंग के ये डिसएडवांटेज है और ये उसका तरीक़ाकार है। अगर आपको कभी इफेक्ट लगाना हो तो 2 VCR 3 VCR इन्वॉल्व होते हैं। आपने एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे, एक शॉट से दूसरे शॉट पे, एक रोल से दूसरे रोल पे जब इफेक्ट देना हो, पेज इफेक्ट हो, डिज़ॉल्व इफेक्ट हो, कोई भी इफेक्ट हो, तो उसमें पूरा पैराफर्नैलिया इन्वॉल्व है कि एक VCR से प्ले करें, दूसरे से प्ले करें, एग्जैक्ट टाइमिंग के हिसाब से थ्रू वीडियो थ्रू एडिटर आप उसको प्ले करके रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करें। I have been given this singular honor by Mr. Agha Masood Shoair साहब, डायरेक्टर PTV Academy, कि मैं अपने कोलीग्स के साथ गुफ्तगू करूं न्यूज़ के हवाले से। तो डियर कोलीग्स, I have been in this field for a decade, for more than a decade, and in this decade television industry has undergone a huge revolution. जिससे हम वो कहते हैं ना टेंजिबल फॉर्म में आप चीज़ जब लोगों को देते हैं, पीपल लिसन टू यू, पीपल वॉच यू, पीपल बिलीव व्हाट यू टेल देम, आप ओपिनियन मेकर बन जाते हैं। तो इस हवाले से इस प्रोफेशन के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा कि ये वो लोग, उनके लिए ये फेंट हार्टेड लोगों का प्रोफेशन नहीं है जिनको डेडलाइन प्रेशर सस्टेन करना कर सकते हैं, उनके लिए है, चैलेंजिंग है और इसमें लेग वर्क बहुत इन्वॉल्व होता है, स्पेशली जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न एकेडमी की जानिब से मोहतरमा बीलम हसनैन साहिबा का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। इस 4 रोज़ा कोर्स में हमने अपने तय कोशिश की है कि आप जैसे नौजवान रिपोर्टर्स और एडिटर्स को जो रॉ हैंडेड नहीं है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, एक सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर में एक न्यूज़ रूम क्रिएट करके इनसे रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स करवाई जाएं, इनसे बुलेटिन्स बनवाए जाएं, सोशल इश्यूज़ पे पार्टिसिपेशन करवाई जाए इनसे एज एक्सपर्ट्स, ताकि इनकी झिझक दूर हो और ये अपने पेशेवराना कैरियर के मराहिल में आगे बढ़ सकें। मुज़म्मिल अहमद ख़ान साहब, कंट्रोलर टेलीविज़न एकेडमी, सज्जाद कियानी साहब और बाकी आबाब सग़ीर साहब, सभी चेहरे इतने शनासा, जाने हुए, जांचे हुए और साथ रहने वाले हैं कि कैसे मैं इनको भूल सकता हूँ। और फाइनली मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर एकेडमी में यहाँ कुछ मसाइल हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ सेंटर, मुज़म्मिल भी वहाँ रहा है, आप भी वहाँ रहे हैं, आप डिज़ाइन करें कोर्स। टेलीविज़न सेंटर का कॉन्फ्रेंस रूम आपके लिए हाजिर है, न्यूज़ रूम आपके लिए हाजिर है, जैसे शकूर साहब ने कहा प्रैक्टिकल काम कराना चाहें आप आगे बढ़िए। सरवर मुनीर राव को आपके लिए रास्ता साफ़ करते हुए पाएंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। सिद्रा मलिक साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हों। Assalamu alaikum. First of all, I would like to say thanks
جتنے ہماری گیسٹ ہیں یہاں پر، ہماری ڈی این صاحب اور اس کے علاوہ شکور طاہر صاحب، ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں اکیڈمی کے، ان کا میں تھینکس کروں گی کیونکہ اتنا اچھا کورس انہوں نے ہمارے لیے یہاں پر آرگنائز کیا. اس کی سب سے بڑی جو ہمیں جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک تو اتنی سینئر پرسنالٹیز سے ملنے کا موقع ملا اور ان کی پوری زندگی کا جو ایکسپیرینس تھا انہوں نے ہم سے شیئر کیا. تو شاید یہ موقع ہمیں کبھی بھی نہ ملتا، یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے اپنے اپنے سینٹرز میں یہ موقع ہمیں کبھی بھی نہ ملتا. سیکنڈلی جو اتنا اچھا انٹریکشن انہوں نے ہمارا کرایا ڈفرینٹ سینٹرز کا، ہم سب لوگوں کا، یہ انٹریکشن بھی کبھی نہ ہوتا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ انڈیویجولس کو انہوں نے ایک بالکل کمبائن کر دیا اور ہمارا کوآرڈینیشن پہلے سے کافی اچھا ہوگا. پہلے ہمیں پشاور کو اپروچ کرنا، کوئٹہ کو اپروچ کرنا شاید کبھی پاسبل نہیں تھا، بٹ ناؤ ہمیں کوئی ایشو ہوگا، کوئی پرابلم ہوگا، ہم بڑی ایزیلی آپس میں کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ شکور طاہر صاحب کا نام جب میں پی ٹی وی میں نہیں تھی تو میں نے سنا تھا، اور میں ان سے ملنے کے بعد کہتی ہوں کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. جو کچھ ان کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں کہا جاتا تھا بالکل ٹھیک تھا. اور ڈی این صاحب کی تو ہر بات ایک انفارمیشن ہے. وہ ہر بات، جو بھی بات ہم سے کچھ بھی کہہ رہے ہوتے، لگتا ہے کہ کچھ انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور یہ ٹریننگ، یہ پروسیس جو ہے، یہ ورک شاپس جو ہیں، یہ یوں ہی آرگنائز ہوتی رہیں تاکہ ہم آئیں ایک امبریلا کے نیچے ایک پلیٹ فارم میں بیٹھیں اور اپنی جو کنورسیشن ہے، اپنی ہیزیٹیشن جو ہے اس کو دور کریں، اچھا انٹریکشن ہو تاکہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے جس طرح کام کر رہے ہیں اس طرح کام کریں اور مزید سینئر سے سیکھیں، کیونکہ سیکھنے کا پروسیس ساری زندگی رہتا ہے. تھینک یو سو مچ. میں درخواست کروں گا جناب رانا افتخار صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم مہمانان گرامی اور میرے دوستو، السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ میں بات کروں گا کہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو ہمیں پہلے یہ ٹریننگ پروگرام پہلے کہا جا کے اسٹارٹ ہوگا، پھر ڈیلے ہوا لیکن بعد میں آیا. تو اس میں جو ٹریننگ کا اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک یہاں یہ بتایا گیا کہ نیوز کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے اور آڈینس تک کس طرح پہنچتی ہے، یہ سارے پروسیس ہمیں بتائے گئے. پہلے بھی ہم نے کیے تھے لیکن یہاں ڈیٹیل سے سب جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے. یہ بہت اچھی باتیں تھیں ہمارے لیے، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور میں یہی کہوں گا آخر پہ یہ جو سلسلہ ہے یہ واقعی چلتا رہنا چاہیے کیونکہ اس سے نئی راہیں نکلتی ہیں اور ہمیں سیکھنے کے موقع ملتے ہیں. تھینک یو. جب بھی ہمیں یہ کنسنسس ملتا ہے کہ جی اتنا پی ٹی وی کے اتنے لوگ پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں، اتنے فلان چینل کو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، لیکن ابھی بھی جو ہمیں ملا ہے اس میں یہی ہے کہ پی ٹی وی از ایٹ دا ٹاپ. اور میرا بھی یہی حال ہے، یہ نہیں کہ میں چیئر پرسن تو اب بنی ہوں، اور لیکن ہمیشہ سے ہی جب بھی کوئی خبروں کا ٹائم ہو، جب بھی کوئی کرائسس ملک میں ہو تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سب سے پہلے پی ٹی وی دیکھو. اور ابھی بھی میں کتنی بھی نیوز چینلز کو چینج کر لوں، دیکھ لوں، پر جب تک میں پی ٹی وی نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا. بکاز آئی فیل کہ آئی مس سم تھنگ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت ساری جو نیوز دی جاتے ہیں کچھ میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے، کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں، کچھ کس طریقے سے دیے جاتے ہیں، کچھ کا اپنا ہی ہر ایک کا انداز ہے. لیکن شکر ہے کہ ہمارا پی ٹی وی سلامت رہے اور آپ اس سے بہتر کارکردگی کریں. جناب فہد جاوید، فہیم رانا، فرحان اکرم بیگ، نورین آصف، ذیشان احمد خان، سیف الرحمان، سید نایاب حسین، نواب علی شاہ، عاصم نذیر بھٹی، شیاق جمال دینی، مظہر عباس، سدرہ ملک، محمد صادق بلوچ، عرفان طاہر، محمد منشا چیمہ، خواجہ محمد کلیم، شفیق عادل، منظم علی، عبدالسلام، راجہ عدیل احمد، آصف اقبال ملک، شکیل میر، رانا افتخار احمد.